کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ جیسے ہم اس کو لانچ کریں گے تو ہیوج اماؤنٹ آف پیپل ول بی کمنگ, اور ایسا ہی ہوا. مطلب لگتا تھا کہ میو ہاسپٹل میں شاید کوئی چیز مفت ہم بانٹ رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں نے آنا شروع کیا. بہرحال وہ اور ہم نے جو اپنے پہلے جو ہے نا مریض جو ہے نا ان کو پہلے آپریٹ کیا, یہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھے. ہم بہت تشویش سے خود بھی جو ہے نا اس کا علاج دیکھ رہے تھے کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, پر ہمیں اس کا اندازہ کیونکہ یہ مشین ہے ایسی کہ پہلے ٹیومر کو جو ہے نا ہیٹ کیا جاتا ہے پروب کے ذریعے. ایک پروب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے انڈر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کے کنٹرول کے ذریعے, اور اس کو پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کو فریز کیا جاتا ہے. -189 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کے ٹیمپریچر کو گرایا جاتا ہے. اس میں ایک آئس بال بنتا ہے, یعنی کہ ٹیومرز کے سیلز کو پہلے اتنا ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتے اتنی ٹھنڈ میں. پھر اس کے بعد اسی ذریعے اس کو کویبولیشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو فریز کرنے کے بعد پھر اس کو تھا کیا, اس کو وارم کیا جاتا ہے, اور 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر اوپر لے کے جایا جاتا ہے. اور آپ اس سارے پروسیس کو انڈر الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی گائیڈنس خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمارا پہلا آپریشن ہم نے یہ پروسیجر کیا تو مریض نے 2 گھنٹے بعد کہا ڈاکٹر صاحب مجھے گھر جانے کی اجازت دیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. 2 گھنٹے جی, تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہاں جی ہم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے, آپ یہاں پہ کچھ دیر تشریف رکھیں, ہم اس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں. تو 2 دن کے بعد جب وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ مجھے گھر جانے مجھے کچھ ہے نہیں, میں اٹھ رہا ہوں, بیٹھا ہوں, کھا پی رہا ہوں. اچھا پھر ہم نے بریسٹ کے لیے کیا, پھر ہم نے کڈنی کے لیے کیا, تو تمام نتائج ایک جیسے تھے اور ٹیومر ٹوٹلی ایبلیٹ ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوابلیشن میں پیشنٹ کو ڈالا. جی وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو ٹریٹڈ مریض ہیں پہلے میں ان سے خود بات کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں بات کی. ہم سائٹ پہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی میں خود بات کروں گی. شی ٹک انٹرویو فرام ایچ اینڈ ایوری پیشنٹ. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کچھ ایسے مریض جو ابھی جن کے ہونے تھے ان سے کیا. پھر انہوں نے اس پروسیجر کی ویڈیو ساری کی ساری دیکھی, خود آ کے بیٹھ کے دیکھیں. ان کا دورہ ہمارے لحاظ سے تو ہمیں کہا کرتے تھے 35 منٹ کا, لیکن 2.25 گھنٹے میں ہاسپٹل میں ٹھہری. انہوں نے ایک ایک چیز کو خود دیکھا اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. اور میں ویسے تھوڑا سا جی سکسیسفل, اور میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آئی واز بٹ امیزڈ ایز ویل کہ جس باریکی سے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا, میں ویسے ایسا ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا, بٹ ماشاء اللہ بہت ذہین اور بہت ہی جو ہے نا تجربہ کار ہیں ان معاملات کے اندر. وہ ایک ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے کو اور جانچنے کی, جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو سی ایوری تھنگ ٹو ڈیٹیلس, وہ انہوں نے اس کے بارے میں دیکھا. پھر وہ مطمئن ہو گئی. اب ہمارے سے ہر مہینے اس کے بارے میں فیڈ بیک لیا جاتا ہے. پیشنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے جس کو آپ جی مین کرائٹیریا بہت زیادہ نہیں ہے. جی ہم ابھی تک ہمارے پاس 1998 مریض جو ہے نا رابطہ قائم کر چکے ہوئے. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ اپنی MDT ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. پیشنٹس آ کے رجسٹر ہوتے ہیں. ہم نے موبائل ایپ میں آپ کو دکھاؤں, اپنے موبائل ایپ بھی بنائے, اس کے تھرو بھی لوگ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں. وہ آتے ہیں یہاں پہ, ہم ان کا فرسٹ فیز میں ایویلیوشن کرتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو مریض اس کے لیے علاج کے قابل ہو سکتے ہیں ان کو ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اس پہ ہماری ہر سیٹرڈے کو 10 بجے ہماری MDT ٹیم بیٹھتی ہے, وہ ان کو فائنلائز کرتی ہے. ان فائنلائز پیشنٹس میں سے ہر ایک چیز کا دیکھا جاتا ہے کہ مریض کوئی خون پتلا کرنے والی دوائی تو نہیں استعمال کر رہا, کوئی اس کو کوئی بہت زیادہ ایکسٹینسو بیماری تو نہیں ہے, ہارٹ کی, لنگس کی, لیور کی کوئی بہت ایکسٹینسو بیماری تو نہیں ہے. ان کے بعد پھر ان کو الٹیمیٹلی فائنلائز کر کے شارٹ لسٹ کر کے پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور ہم ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو ہم یہ کویبولیشن پروسیجرز کرتے ہیں. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, یہ ہمارے ہمسایوں میں کہیں ہے یہ مشین سوائے چائنا میں, جو ہمارا بہت ہی دوست ملک ہے اور ہم اس کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹیکنالوجی دی. اس وقت کسی نیبرنگ کنٹری میں یہ مشین اویلیبل نہیں ہے. جی یا امریکہ میں ان کے اپنے ورژنز ہیں. یہ چائنیز ہے, یہ کویبولیشن, امریکہ میں کرائیوبولیشن مشینز ہیں. یہ کویبولیشن مشین جو ہے نا پہلی ہے جو چائنیز ٹیکنالوجی نے اپنی ایجاد کی. یعنی جو کینسر کے حوالے سے لوگ سمجھتے تھے کہ لا علاج ہے, اور یہ اب ساری چیزیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ کتنا ایکسپینسو آپ نے بات کی تھی, کتنی کی آئی تھی مشین؟ یہ مشین 28 کروڑ روپے کی آئی تھی. ٹھیک ہے. اور 28 کروڑ روپے کے ہی اس کے ڈسپوزیبلز آئے, جس میں جو پروب یوز ہوتا ہے بہت اسپیسیفک پروب ہے, اور ہر پروب کی قیمت کوئی 16.5 لاکھ روپے آئے. ایک پیشنٹ کے لیے ایک پروب؟ جی ہم ایک پیشنٹس کے لیے ہم 2 یا 3 پروبس بھی یوز کرتے ہیں, لیکن ہم نے جو ان کے ساتھ جو معاہدہ طے کیا ہوا ہے, کیونکہ جو ہماری شروعات ہے تو اگر ہمیں ایسے ٹیومرز بھی کرنے پڑے جس میں 2 یا 3 پروبس کی ضرورت ہے تو اسی کے اندر ان بلٹ ہے. لیکن فی الحال اگر ہم کیلکولیٹ کریں
اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا اور تو اوور ہیڈز ڈال کے قریباً یہ ایک مریض پہ 20 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک پیشنٹ. جی ایک پیشنٹ پہ. تو گورنمنٹ کو اس وقت 16.5 لاکھ روپے پڑ رہے ہیں, لیکن ہر ایک مریض کو یہ فری ٹریٹمنٹ دی گئی ہے, کسی سے ابھی تک کوئی پیسہ چارج نہیں کیا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کارآمد علاج جب ہم زیادہ لوگوں کو کر لیں گے تو ایسے مریض جو کہ اپنی ٹریٹمنٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ وہ بھی آئے جو ٹوٹی پوٹی ایمبولینسز میں آئے, یہاں پہ وہ لوگ بھی آئے جو ویل چیئرز میں آئے, لوگ وہ بھی آئے جو مرسیڈیز میں آئے, اور پجیروز کی بھی ایک لائن بھی ہمیں کھڑی ہوئی باہر ملی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اس کی پیمنٹ کرے. ابھی تک ویسے اب تک ہم نے کسی کو چارج نہیں کیا جو افورڈ بھی آگے آپ کو کرنا. جی ہمارا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی اے سیلف سسٹینیبل ماڈل. اور بھی مشینیں منگوا رہے ہیں یہ؟ جی ہم 5 مشینوں کو آرڈر پلیس کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک ٹاپ کا طبی تعلیمی دستگاہ ہے, اس کی خدمات کے اوپر بات کی ہم نے. ابھی ہم بات کریں گے سر, یہ بتائیے گا کہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ سب سے زیادہ, یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہاسپٹل جو ہیں منسلک ہیں, کتنے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, اس طرح ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی قریباً لاہور کے اندرون شہر کی جتنی آبادی ہے اس کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. یہ قریباً کوئی 1/3 آبادی ہے پورے شہر لاہور ایسے ہی. جی اگر آپ نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7,449 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر آباد ہیں یہاں پہ, جس کا مطلب ہے کہ سارے پاکستان کی موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا جو ہے نا وہ یہ ایریا ہے. تو یہاں کی اپنی ہیلتھ کنسرنز اور تبھی اتنا سارا جو ہے نا یہاں پہ اسپتال ہیں. ایشیا کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل میو ہاسپٹل 2800 بیڈڈ ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے. 2 ڈیڈیکیٹڈ ویمن ہاسپٹل جو کہ اٹیچڈ ہیں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ, لیڈی ولنگٹن اور لیڈی ایچسن ہاسپٹل. اور اس کے علاوہ اندرون شہر میں سید مٹھا ہسپتال, نواز شریف یکی گیٹ ہاسپٹل, پولیس لائن ہاسپٹل, کوٹ خواجہ سعید, میاں منشی ہاسپٹل اور پہلے میو کینسر کیئر ہاسپٹل منامہ, یہ سب اس کے ساتھ منسلک اسپتال ہیں, ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. ہماری فیکلٹی, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں ان ہسپتالوں میں, اور ہماری فیکلٹی جا کے وہاں پہ ٹیچ کرتی ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ گو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے اسپتال ہیں ان کے اندر بھی فیسلٹیز ویسی ہی ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس بہترین طریقے سے ٹرین ہو سکیں. تو 3-4 چیزیں جو فوری طور پہ ہمیں میو ہسپتال میں کرنے کی ضرورت تھی. ایک تو پہلا کہ ہماری ایمرجنسی کو ہم ایک لیول 1 ٹراما سینٹر بنانا چاہتے تھے. وہ ہم نے کمپلیٹلی 5 اسٹوریڈ بلڈنگ ہے. اب اٹ از 240 بیڈڈ ایمرجنسی, پیور انڈیپینڈنٹ ایمرجنسی, جس کے اندر اپنا اس کا MRI ہے, اپنا CT اسکین ہے, اپنی لیب ہے, اپنی مشینری ہے, ہر چیز ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بگیسٹ ایمرجنسی. آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جہان کا ٹراما یہاں پر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہمارا سمجھتے تھے ہم کہ ہمارا تھوڑا سا ایریا جس کو ہمیں بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, شمالی لاہور میں جو بچوں کی جو پاپولیشن ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے میو ہاسپٹل ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پیڈیاٹک ایمرجنسی, اب تو آپ نے پورا اس کو بنا دیا ہے. پیڈیاٹک ایمرجنسی, ہماری پیڈیاٹک میڈیسن, پیڈیاٹک سرجری, پیڈیاٹک برن یونٹ, سب کو ٹوٹلی اس کو سب کو ریڈو کیا گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میو اسپتال کے اندر ایک چلڈرن اسپتال. جی بالکل سر, ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے, اور یہ 543 بیڈڈ ہاسپٹل ہے.